غیر ملکی خواتین کا اغوا اور مبینہ زیادتی کا یہ مقدمہ ہے جس میں 8 ملزمان کو کینٹ کچہری میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا رہا، لیکن ایک ملزم ایسا بھی تھا جس کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا۔ کہا گیا کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہے، اس کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کی بازیابی کے لیے درخواست دائر ہوتی ہے۔ درخواست دائر کرتے ہیں جی ایڈوکیٹ رانا انتظار صاحب، جو کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی ہیں۔ انہوں نے درخواست دائر کی اور فیصل کامران صاحب عدالت کے روبرو آئے اور انہوں نے آگے بتایا کہ جی جو ملزم ہے وحید، اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، یعنی کہ کینٹ کچہری میں اتوار والے دن ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے تھے، ان کے سامنے ان کو پیش کر کے جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ آج اس کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تھا، آج اس کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ آج عدالت نے کیا حکم جاری کیا اور اس کے بعد تفتیشی عدالت کو کیا بتایا، اس کے بعد جو رانا انتظار صاحب تھے انہوں نے عدالت سے کیا جو ہے وہ استدعا کی، تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو اس ولاگ میں ملیں گی۔ میرے پاس وہ تحریری آرڈر جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود صاحب کا وہ آ چکا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس آرڈر میں ہے کیا کیا۔ ایک تو بیسیکلی جو پہلے ملزمان تھے ان سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سر ان سے جو ہے ایک تو اسلحہ برآمد کرنا ہے اور رنگ برآمد کرنی ہے اور واچ برآمد کرنی ہے، لیکن اس ملزم سے کیا کیا برآمد کرنا ہے، کیونکہ فیصل کامران صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جس میں پریس کانفرنس میرے خیال سے وہ چل رہی تھی، اس میں کہا کہ یہ ملزم باس ہے، یہ باس وحید ہے، جس کا جو کردار ہے وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اچھا، ایف آئی آر کے اندر اس کا نام نہیں ہے، اس کو ضمنی میں نامزد کیا گیا ہے، اور بعد میں پہلے تو اس کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا، لیکن جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر بات جو آئی اس کے بعد اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا گیا۔ آج جو ہے تفتیشی نے عدالت کو کیا بتایا، پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ تفتیشی نے عدالت کو یہ بتایا کہ سر ہم نے اس سے ایک تو اسلحہ برآمد کرنا ہے، ایک گاڑی برآمد کرنی ہے، لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے، رقم برآمد کرنی ہے اور زیورات جو ہیں وہ برآمد کرنے ہیں۔ یہ غالباً وہی ساری چیزیں ہیں۔ اگر اسلحے کی بات کریں تو جو ہے وہ بتایا گیا 164 کے بیان میں کہ ملزمان کے پاس اسلحہ تھا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ لیپ ٹاپ کی بھی جو ہے وہ 164 کے بیان میں بات ہوتی رہی، اور اس کے علاوہ زیورات غالباً انہیں خواتین کے ہیں جن کو 164 کا بیان ہوا تھا، ان کو بعد میں جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ 5 چیزیں ہیں جو برآمد کرنی ہے، اسلحہ، ایک گاڑی، رقم، زیورات اور لیپ ٹاپ۔ یہ جو ہے تفتیشی نے کہا کہ سر ہم نے یہ برآمد کرنی ہے، لہٰذا ہمیں مزید ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب جو رانا انتظار صاحب ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ سر پچھلے ریمانڈ میں کوئی ایسی اچھی جو مثبت چیز جو ہے جو انہوں نے نکالنی تھی ملزم کے خلاف وہ نکال کر میں لے کر آئے، تو مزید ریمانڈ بنتا نہیں ہے۔ انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ ملزم کو جو ہے وہ ضمانت دی جائے۔ آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تفتیشی افسر جو ہے یہ کہتا ہے کہ ملزم کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی پہلے ہو چکا ہے اور پوٹینسی ٹیسٹ ایک ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس وکیل کی جو وکیل صاحب ہیں رانا انتظار صاحب، انہوں نے عدالت کو کیا بتایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ایف آئی آر اور 164 کا بیان میں ملزم کا نام موجود نہیں ہے، کیونکہ 164 کا بیان ان خواتین نے دیا تھا اور ایک اسپیسیفکلی نام جو ہے وہ نہیں لیا، ان کا کہنا تھا کہ نام موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وقوع کے موقع پر ملزم کی موجودگی ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ملزم کو جو ہے وہ بری کیا جائے، یعنی کہ بری کی جو ہے وہ مانگی تھی، اس پہ ملزم کے خلاف جو ہے تھانہ ڈیفینس سی میں مقدمہ جو ہے وہ پولیس نے درج کر رکھا ہے۔ یہ غالباً اس میں 8 ملزمان ہیں اس کیس کے اندر، اور ایک اس میں رضا ڈار بھی ہیں اور باقی ملزمان بھی ہیں۔ 4 کو پہلے پیش کیا جاتا رہا، 3 کو بعد میں پیش کیا جاتا رہا، اور وہ 7 ملزمان جو ہیں وہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر وہ جیل میں ہیں۔ اور اگر اس کی بات کریں اس ملزم کی، یہ ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے وہ تفتیش جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کی بازیابی کے لیے درخواست جو ان کی والدہ نے دائر کی تھی، اور جس کے اوپر عدالت نے فیصل کامران کو طلب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ سر ملزم کا ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا ہے، ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، آج ان کو پیش کیا جانا تھا، یعنی کہ آج ان کو پیش کیا گیا اور آج بھی ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے، یعنی کہ باس وحید اس کو کہا جا رہا تھا
اس کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب 29 جولائی کو دوبارہ ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اچھا میں آپ کو یہ احوال بتا دیتا ہوں کہ کس طرح عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملزم کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہے اور ملزم کو جو ویل چیئر ہے اس میں بٹھا کے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور یہیں سے اس کو ملزم کو گاڑی تک لے کے جایا گیا۔ یہ گاڑی کی جو پکچر ہے یہ بھی میں آپ ساتھ لگا دوں گا، آپ دیکھیں گے ملزم کو ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ اس وقت جو پولیس کی گاڑی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ یہ سارا وقوع میں نے آپ کو بتایا، عدالت کا حوال بتایا، اس کے بعد ملزمان کے جو وکیل ہیں رانا انتظار صاحب ان کے کیا دلائل تھے، اس کے بعد تفتیشی نے کیوں مزید ریمانڈ مانگا، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں، اس میں رقم ہے، زیورات ہیں، اس کے علاوہ بات کریں موبائل فون ہے، اسلحہ ہے، موبائل فون تو پہلے ریکور کر لیا گیا، اسلحہ ہے اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہے ایک گاڑی بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی برآمد کرنی ہیں اور تبھی عدالت سے مزید جو ہے وہ پولیس نے ریمانڈ مانگا ہے۔ اب 29 جولائی کو دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برآمد کرتی ہے یا مزید ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے یا ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تو 29 جولائی کو ہی پتہ چلے گا، جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نے۔